ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ منڈیوں پر گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے، چاہے ہندو اور مسلمان ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ حساب کتاب کرے گا، ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے۔ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی۔ اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ العالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے، تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا۔ 2014 سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے، کبھی اخلاق کو، کبھی پیلو کو، کبھی رگبر کو، کبھی حافظ جنید کو، کبھی گوشت کے نام پر، اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی۔ ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حلال گوشت ہم اور سب لوگ کھاتے ہیں، کہتے حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے؟ منڈیوں پر گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے، چاہے ہندو اور مسلمان ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اناب شناب بکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی، مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی، ایف آئی آر ہوا، بھیونڈی میں جلسہ ہوا، میں نے اس کو اس بارے میں کہا، پریس کانفرنس میں میں نے کہا، میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا۔ کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ، کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ ایک سیکولرزم ہے، اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ کہے گا کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ حساب کتاب کرے گا، ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے۔ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی۔ اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس آقا کی شان میں اناب شناب بکا گیا، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے۔ اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ العالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے، تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟
غیرت اگر ہے تو پکارے گا. اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے بولے گا تو نے میری ماں کو کہا. اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک. میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے. میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں. اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو. جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے نہیں، بلاؤ ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے. آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے. امام مالک ہے، مدینہ کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا. ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں، اٹھو نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. سیاسی تقریر تو اویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناب شناب بکا گیا. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 حدیثوں کو روایت کیا، 2000. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کا نکاح آقا سے اللہ کے حکم پر ہوا؟ ارے دنیا والوں سنو، ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں 2000 حدیث کی روایت کی. ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی، دوائیں بنانا جانتی تھی، عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی، مفسر تھی. آج ان کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے، ان کی شان میں. تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے. بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے. پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا.
وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے. ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناب شناب بکا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں. جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض. نوجوانوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی. یاد رکھو، بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا. حدیث میں آ رہا ہے، کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی؟ ریس ہو رہی ہے اور یہ پاگل اناب شناب بکتے ہیں. اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو گے اور بولو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مگر نہیں، تم صرف اناب شناب بکو گے، تم صرف اناب شناب بکو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے گفتگو کر رہے ہیں. بی بی عائشہ کچھ فرما دیتی ہیں آقا کو، پیچھے صدیق اکبر کھڑے رہتے اور بولتے ہیں کیسا تم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چھپ کے ٹھہر جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ. جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. خالی ایک چیز رٹے ہوئے. ارے بخاری کی حدیث کا حوالہ دینے والوں، بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھو. بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی، سب سے ذہین. صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، ادب اور اخلاق کو ملوز رکھو. پڑھو، دین پڑھو مسلمانوں، دین پڑھو. کوئی اگر بولے گا رے بولا ایسا اس نے، تو آپ جب دین